السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم و مکرم سامعین، ناظرین اور حاضرین کرام، الحمدللہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام مختلف کتابوں کی آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ تفسیر جلالین کی ریکارڈنگ کا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا اور پچھلی نشست میں الحمدللہ پارے 18 مکمل ہم نے ریکارڈ کر دیا تھا۔ انشاءاللہ آج ہم پارے 19 کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری اس کوشش کو اللہ تبارک و تعالیٰ اخلاص کے ساتھ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے ذریعے سے دین اور دنیا میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نری ربنا۔ اور تحقیق کے ان لوگوں نے کہا لا یرجون لقاءنا، جو ہم سے ملاقات کرنے کی امید نہیں رکھتے تھے، ای لا یخافون البعث، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے سے وہ لوگ ڈرتے نہیں تھے، ان کو خوف نہیں تھا کہ دوبارہ زندہ ہونا ہے، حساب و کتاب دینا ہے، اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے۔ ایسا عقیدہ جو لوگ رکھتے تھے ان لوگوں نے کہا لولا انزل علینا الملائکہ، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں نازل کیے گئے؟ انزل علینا الملائکہ، ہم پر فرشتے کیوں نہیں نازل کیے گئے؟ فکانوا رسلا الینا، تو وہ فرشتے ہماری طرف پیغمبر بن کر آتے، پیغام رساں بن کر آتے، پیغام پہنچاتے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ او نری ربنا، یا پھر اس کی بجائے، فرشتوں کی بجائے ایسا کیوں نہیں ہوا کہ بالراست اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو دکھائی کیوں نہیں دیا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ لیتے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے خطاب کرتا، ہم کو احکامات بالراست دیتا، فیخبرنا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ ہم کو خبر دیتا کہ بأن محمد صلی اللہ رسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول ہیں، فرشتوں کو بھجواتا، فرشتوں کے ذریعے سے یہ بات ثابت کرتا، یا پھر خود اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے آپ کو ظاہر کر کر ہمیں دکھائی دے کر وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو ایسا کیوں نہیں ہوا؟ ان لوگوں نے یہ بات رکھی، اس طرح کے اعتراضات کیے۔ قال تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے رد میں کہا، ان کا جواب دیتے ہوئے، لقد استکبروا فی شأن انفسہم، تحقیق کہ انہوں نے اپنے آپ کے بارے میں بہت بڑا تکبر کر لی، اپنے آپ کو وہ بہت بڑا سمجھ لی۔ لقد تکبروا فی شأن انفسہم، اپنے آپ کے بارے میں، یعنی اپنے آپ کو، اپنی ذات کو وہ لوگ بہت بڑا سمجھ لیے ہیں، تکبر کر لی ہیں اپنی ذات پر۔ وعتوا عتوا کبیرا، اور پھر تکبر کرتے ہوئے بہت بڑی سرکشی میں وہ مبتلا ہو گئے، بہت بڑی سرکشی میں وہ مبتلا ہو گئے ہیں۔ وعتوا ای طغوا، سرکش بن گئے ہیں، عتوا کبیرا، بڑی سرکشی میں وہ لوگ مبتلا ہو گئے ہیں، بڑے سرکش بن گئے ہیں۔ کیسے؟ سرکش کا مطلب راہ حق سے بھٹک جانا، گمراہی کی طرف چلے جانا، یہ معنی آتے ہیں اس کے۔ بطلبہم رؤیت اللہ فی الدنیا، کیسے سرکش کیسے ہو گئے ہیں، راہ حق سے کیسے بھٹک گئے ہیں، گمراہ کیسے ہو گئے ہیں؟ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رؤیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیدار کو طلب کر کر۔ تو وہ ایک بات یاد رکھیں کہ قاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا ہے کہ اپنی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دنیا میں کوئی بھی دیدار نہیں کر سکتا زندگی میں، سوائے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے کہ جس کو چاہے گا اپنا دیدار اللہ تبارک و تعالیٰ کروائے گا، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے۔ آخرت میں ممکن ہے، دنیا میں کسی آدمی کے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو یہ جو انہوں نے دنیا میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیدار کو طلب کیا اور کہا کہ ہم اللہ کو دیکھ لیتے، اللہ ہمیں دکھائی دیتا، تو اس طرح کی باتیں کر کر ایک تو اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور دوسرے بڑی سرکشی میں مبتلا ہو گئے، راہ حق سے بھٹک گئے۔ اب عتو، یہ جو لفظ ہے عتون کا جو لفظ آیا ہے یہاں پر، تو اس کو بتا رہے ہیں کہ یہاں اس کی اصلیت پر اس کو باقی رکھا گیا ہے۔ عتون جو ہے اس کی اصلیت پر، یعنی عطا یا عطو جو لفظ اس کے اصل کے ساتھ کیا ہے، یہ ناقص واوی ہے لفظ، یہ ناقص واوی ہے، تو اخیر میں واو ہے، یہاں پر عتون میں واو کو باقی رکھ کر پڑھا گیا ہے، عتون میں
واو جو کہ اصل حرف ہے اس کو ویسے باقی رکھ کر پڑھا گیا ہے۔ وَعَتَوْا بِالْوَاوِ عَلَىٰ أَصْلِهِ، عطو کیا ہے؟ واو کے ساتھ ہے اس کی اپنی اصلیت پر، یعنی بغیر کسی تبدیلی کے اس کو ویسے ہی رکھ کر پڑھا گیا ہے جیسے اس کی اصلیت ہے۔ بخلاف عطیہ، برخلاف عطیہ کے، بالابدال، اس میں کیا ہے؟ تبدیل کر کر، واو کو یا سے بدل کر اور اس کے بعد پھر یا کی مناسبت سے تا کو کسرہ دے کر اور پھر تا کی مناسبت سے عین کو کسرہ دے کر عطوہ کی بجائے عطیہ پڑھ لیے تھے۔ کہاں پر؟ سورہ مریم میں، جیسے ہم نے وہاں پر اس کی وضاحت کر دی ہے تفسیر جلالین کی ریکارڈنگ میں۔ تو بہرحال یہاں اصلیت پر باقی رکھ کر بغیر کسی تبدیلی کے عطوًا پڑھا گیا ہے، وہاں سورہ مریم میں کیا ہے؟ عطوًا کی بجائے تبدیلی کر کر، ابدال کر کر وہاں عطیہ پڑھا گیا ہے۔ اس کو یہ کو بتا رہے ہیں بخلاف عطیہ، برخلاف عطیہ کے، بالابدال فی مریم، فی مریم ای فی سورہ مریم میں ابدال کے ساتھ وہاں پر عطوہ ہی اصل تھا، وہ اس کو تبدیل کر کر عطیہ پڑھے ہیں۔ چلیے آگے بتا رہے ہیں یوم یرون الملائکۃ، جس دن وہ لوگ فرشتوں کو دیکھ لیں گے، فی جمیع الخلائق، سارے کے سارے مخلوقات سے خطاب ہے، یا پھر ساری کی ساری مخلوقات میں جب فرشتوں کو وہ لوگ دیکھ لیں گے، کون سا دن ہوگا؟ ہوا یوم القیامہ، وہ قیامت کا دن ہوگا، یعنی قیامت کے دن جب وہ لوگ فرشتوں کو دیکھ لیں گے۔ اب یہ یومہ جو منصوب ہے اس کی وجہ کیا ہے بتا رہے ہیں، وَنَصُبُهُ بِأُذْكُرْ مقدر، اس سے پہلے کیا ہے؟ یومہ سے پہلے اذکر فعل امر مقدر مانیں گے، اس کی وجہ سے یہ یومہ منصوب ہوگا۔ تو یاد کرو اس وقت کو، اس دن کو، کہ جس دن وہ لوگ فرشتوں کو دیکھ لیں گے، تو لا بشرا یومئذ للمجرمین، اس دن مجرموں کے لیے، کافروں کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہوگی۔ لا بشرا یومئذ للمجرمین، اس دن مجرمین کے لیے، کافروں کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہوگی۔ بخلاف المؤمنین، برخلاف ایمان والوں کے، کہ ایمان والوں کے لیے اس دن کیا ہوگی؟ جنت کی خوشخبری ہوگی۔ فَلَهُمُ الْبُشْرَىٰ بِالْجَنَّةِ، ایمان والوں کے لیے جنت کی خوشخبری ہوگی اس دن، کافروں کے لیے کسی قسم کی خوشخبری نہیں ہوگی۔ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، اور پھر وہ کافر کہیں گے حجرًا محجورا، یہ حجرًا محجورا کا یہ جو لفظ ہے اہل عرب علی عادتہم، اب اس کو پہلے اس کا استعمال بتا رہے ہیں تو اس کی پوری وضاحت ہو جائے گی۔ علی عادتہم فی الدنیا، دنیا میں ان پر جب کوئی پریشانی آتی، اذا نزلت بہم شدۃ، جب ان کافروں پر دنیا میں کوئی شدت، کوئی پریشانی، کوئی سختی کا معاملہ آتا تو ان کی عادت کیا تھی؟ وہ کہتے عوذن معاذن، عوذن معاذن، یعنی پناہ ہے، پناہ ہے۔ تو یقولون حجرا محجورا کا مطلب کیا ہوگا؟ وہ لوگ کیا کہیں گے اب؟ دوری ہے، دوری، اس طرح۔ حجرن کہتے ہیں اصل آڑ کو، رکاوٹ کو، تو اب یہاں پر کیا ہے؟ ان کے درمیان اور ان کی جو سزا ہے، آگ ہے، اس آگ کے درمیان کیا ہے؟ دوری ہے، دوری ہے، اس طرح وہ لوگ کہیں گے۔ یا پھر اس کے جیسے عوذن معاذن پڑھے ہیں تو ویسے ہی معنی لیتے ہوئے پناہ ہے، پناہ ہے، مطلب کیا ہوگا؟ پناہ ہے، پناہ ہے مطلب کیا ہوگا؟ یستعیذون من الملائکہ، وہ اس دن فرشتوں سے کیا ہے؟ پناہ طلب کرتے رہیں گے جبکہ ان کو آگ میں ڈھکیلا جائے گا، ڈالا جائے گا۔ یستعیذون من الملائکہ، پناہ طلب کرتے رہیں گے۔ چلیے آگے بتا رہے ہیں وقال تعالی، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وقدمنا الی ما عملوا من عمل، اور پھر ہم کیا ہے؟ ارادہ کریں گے، یعنی اب ہم ارادہ کریں گے، قصد کریں گے ان کے کیے ہوئے کاموں کی طرف، یعنی ہم ان کے کیے ہوئے کاموں کی طرف ارادہ کریں گے، ان کا حساب و کتاب لینے کے لیے ہم ان کی طرف پلٹیں گے، متوجہ ہوں گے۔ قدمنا ای عمدنا الی ما عملوا من عمل، وہ جو بھی کام کیے ہیں، عملوا من عمل، وہ جو بھی کام کیے ہیں ان کاموں کی طرف ہم ارادہ کریں گے، متوجہ ہوں گے، پلٹیں گے۔ اب وہ کافر کیا کام کیے ہیں تو بتا رہے ہیں من خیرن، بھلائی کے جو بھی کام ہے، کا صدقۃ، جیسے کہ صدقہ، خیر خیرات کرنا، وصلۃ رحم، اور پھر صلہ رحمی کرنا، وقراء ضیف، مہمان کی مہمان نوازی کرنا، واغاثۃ ملہوف فی الدنیا، دنیا میں مظلوم کی مدد کرنا۔ تو یہ جو بھی ایسے معاملات ہیں، ان معاملات میں ایمان کی شرط نہیں تھی۔ یہ جو کام ہیں چھوٹے موٹے نیک کام، بھلائی کے کام، جن ان کاموں کو بھلائی کے کاموں میں جو شمار کیا جاتا ہے، تو ان کاموں کے لیے ایمان کی شرط نہیں ہے، تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کافروں کی یہ جو نیک کام ہیں ان نیک کاموں کی طرف متوجہ ہوں گے۔ فَجَعَلْنَاهُ حَبَاءً مَنْثُورًا، بتا رہے ہیں کہ ہم ان نیک کاموں کو سارے کے سارے کیا ہے؟ حباء منثورا، حبا کہتے ہیں باریک ذرہ،
منصور کہتے ہیں پھیلا دیں گے، پھیلا ہوا۔ تو اصل اس کی وضاحت یہاں پر صاحب جلالین کر رہے ہیں کہ تاریک کمرے میں، انتہائی تاریک کمرے میں، ایسا کمرہ کہ جس کو کیا ہے چاروں طرف سے بند کر دیا گیا ہو، آنے جانے کے لیے کوئی راستہ نہ ہو، پورا بند ہے، اس میں سے ایک چھوٹی سی سوراخ، اور اس سوراخ کے ذریعے سے سورج کی روشنی اندر آ رہی ہے کمرے کے اندر، تو وہ روشنی کے ساتھ جو باریک باریک ذرات آتے ہیں ان کو صرف دیکھا جا سکتا ہے اسی روشنی میں۔ جب وہ روشنی بند کر دی جائے تو وہ ذرات کیا ہے دکھائی نہیں دیتے، محسوس نہیں کیا جا سکتا، اس کو پکڑا نہیں جا سکتا، اور پھر اس کو کیا ہے کسی مقام پر رکھ کر اس کو وہ محسوس نہیں کیا جا سکتا، تو صرف اس کو وہ روشنی میں ہی دیکھا جا سکتا۔ تو ہم کافروں کے ان نیک اعمال کو کیا کریں گے، ان باریک ذرات کی طرح بنا دیں گے، یعنی صرف دکھائی دیں گے لیکن ان کو اس سے کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ فَجَعَلْنَاهُ حَبَاءً مَنْثُورًا هُوَ مَا يُرَى فِي الْقُوَى الَّتِي عَلَيْهَا الشَّمْسُ، قوا وہ باریک سوراخ کہ جس پر سے سورج کی روشنی آتی ہے، تو وہ اس سوراخ میں دکھائی دیتا ہے باریک ذرہ، کالغبار المفرق، کیسے مفرق یعنی بکھرے ہوئے غبار کی طرح، ای مثلہ اس کی طرح بنا دیں گے، یعنی وہ جو روشنی آتی ہے، روشنی کے ساتھ ساتھ جو باریک ذرات دکھائی دیتے ہیں تو اس کے مثل ان کے اعمال کو بنا دیں گے، ایسے فی عدم النفع بہ، کہ جیسے وہ باریک ذرات جو سورج کی روشنی کے ساتھ آ رہے ہیں جا رہے ہیں اس سے کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوتا، تو کافروں کے لیے بھی کیا ہے ان کے اعمال سے ان کو کچھ فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ اذ لا ثواب فیہ، کیونکہ ان میں کچھ ثواب نہیں ہوگا، لعدم شرطہ، اس میں کیا ہے شرطیت، ثواب ملنے کی جو شرط ہے وہ شرط نہ ہونے کی وجہ سے۔ ثواب ملنے کی شرط کیا ہے؟ یعنی انسان جو بھی کام کرے گا اس پر ثواب ایک شرط پر ملے گا، وہ شرط کیا ہے؟ ایمان کی شرط۔ اگر انسان کے پاس ایمان ہے پھر اس کے بعد وہ نیک کام کیا ہے تو اس کا نیک کام قابل قبول ہوگا، اللہ کے دربار میں مقبول ہوگا۔ لیکن بہت سارے نیک کام کیا ہے لیکن ایمان اس کے اندر نہیں ہے تو اس کے سارے اعمال کیا ہے رائیگاں چلے جائیں گے۔ ہاں البتہ یہ وَيُجَازَوْنَ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا، دنیا میں اس کے نیک کاموں کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ہی عطا کر دے گا۔ کیسے؟ بیماری اگر اس پر آئی ہے تو اس کو صحت بخش کر، کاروبار میں نقصان ہوا ہے نقصان سے بچا کر اس کو مالداری میں مزید اضافہ کر کر، پریشانی آئی ہے پریشانی اس سے دور کر کر، تو جو بھی چھوٹے موٹے نیک کام کافروں کے ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا بدلہ کیا ہے دنیا میں ہی عطا کر دے گا۔ آخرت میں ان کے نیک کاموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ بالکل حباء منبثا، بکھرے ہوئے ذرات کی طرح بنا دے گا، اور بالکل باریک ذرات کہ اس سے آدمی کو کچھ فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہوگا۔ تو کافر بھی ویسے ہی اپنے اعمال سے کچھ فائدہ حاصل نہیں کر پائے گا۔ چلیے، اصحاب الجنتی خیر مستقرا، اب یہ کافر کے مقابلے میں اب جو جنتی لوگ ہیں ان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اصحاب الجنتی یومئذ، اس دن اہل جنت، قیامت کے دن اہل جنت کیا ہوں گے؟ خیر مستقرا، مقام کے اعتبار سے بہت بہترین مقام میں ہوں گے۔ مستقرا من الکافرین فی الدنیا، دنیا میں کافر جیسے اچھے اعلیٰ عالیشان مقام پر رہتے تھے، مقام میں زندگی گزارا کرتے تھے، اہل جنت کیا ہے جنت میں اس سے بہترین مقام میں رہیں گے۔ وَأَحْسَنُ مَقِيلًا، اور قیلولہ کرنے کے اعتبار سے، قیلولہ یعنی مقیلہ سے مراد یہاں پر قال یقیلو سے ہے، قیلولہ کرنا، دوپہر میں آرام کرنا، تو قیلولہ کرنے کے اعتبار سے بھی وہ اچھا مقام ہوگا۔ ایک تو اچھے مقام، سب سے بہتر مقام میں ہوں گے، اور پھر قیلولہ کرنے کے لیے بھی وہ انتہائی آسان اور پھر اچھا بڑا خوبصورت مقام ہوگا۔ منہم، ان اہل جنت کے لیے۔ اب یہ مقیلہ بتا رہے ہیں، موضوع قائلۃ فیہا، کہ وہ مقام کے جس میں کیا ہے قیلولہ کیا جاتا ہے اس جگہ کو مقیل کہتے ہیں۔ وہی، اب یہ قائلہ کا مطلب کیا ہے؟ وہی الاستراحۃ نصف النہار فی الحر، موسم گرما میں یا پھر گرمی میں دوپہر کے وقت جو آرام کیا جاتا ہے تو اس کو قیلولہ کہا جاتا ہے۔ وَأُخِذَ مِن ذَلِكَ، اب دیکھیں قیلولہ کب کرتے ہیں؟ دوپہر کے وقت میں کرتے ہیں۔ تو اب اس سے یہ بات نکالی جا رہی ہے، اس میں اس بات کی طرف اشارہ مل رہا ہے جو حدیث مبارک میں بھی بتائی گئی، جو بات حدیث مبارک میں بتائی گئی ہے اس میں جو بات ہے یہاں پر اس اشارہ بھی مل رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ حدیث پاک میں کیا بتایا گیا کہ صبح صادق کے بعد سے لے کر دوپہر کے وقت تک حساب و کتاب ہوگا، ساری مخلوق کا اللہ تبارک و تعالیٰ حساب و کتاب لے گا۔ اب جیسے ہی دوپہر کا وقت ہو جائے گا
تو اب اہل جنت کو جنت میں اور پھر دوزخیوں کو دوزخ میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو جنتی جیسے ہی جنت میں داخل ہوں گے خیلولہ کریں گے، اور پھر جیسے ہی دوزخی دوزخ میں داخل ہوں گے وہاں ان کے عذاب کا معاملہ شروع ہو جائے گا۔ تو وَأُخِذَ مِن ذَلِكَ، اور اس سے اس بات کا اخذ کیا گیا، یہ مسئلہ یہ بات نکالی گئی، اس مسئلے کا حکم نکالا گیا، انقضاء الحساب فی نصف نہار، کہ نصف نہار یعنی آدھے دن تک، دوپہر کے وقت تک کیا ہے حساب و کتاب کا معاملہ جو ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گا، کما ورد فی حدیث، جیسے کہ حدیث پاک میں یہ بات وارد ہوئی ہے کہ صبح سے لے کر دوپہر تک حساب و کتاب ہوگا، پھر اس کے بعد نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود بخود بیان کر دے گا، اور اہل جنت کو جنت میں اور پھر دوزخیوں کو دوزخ میں داخل کر دے گا۔ چلیے، وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، اب یہاں پر یہ آیت کا یہ حصہ سمجھنے کے لیے یہ بات سمجھ لیں پہلے، قیامت کے دن معاملہ یہ ہوگا کہ آسمان پھٹ جائے گا اور پھر اس کے اندر سے ایک سفید بادل نمودار ہوگا، اور اس سفید بادل میں بتایا جاتا ہے کہ فرشتے ہوں گے، اور پھر وہ فرشتے کیا ہے اس سفید بادل کے ذریعے سے زمین پر بڑی لمبی قطار میں بہت زیادہ تعداد میں فرشتے زمین پر اتریں گے۔ تو اس کے بارے میں بھی یہاں بتا رہے ہیں وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ، اور جس دن کی کیا ہے آسمان پھٹ جائے گا، تو آسمان سے مراد صرف ایک نہیں بلکہ کل السماء، سارے کے سارے آسمان پھٹ جائیں گے، بالغمامی، کس کے ذریعے سے؟ بالغمام یعنی بادل، معہو یعنی اس آسمان کے ساتھ کیا ہوں گے بادل ہوں گے، کیسے؟ وَهُوَ غَيْمٌ أَبْيَضٌ، وہ انتہائی سفید بادل ہوں گے، وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور ہر آسمان سے فرشتے کیا ہے پورے پورے اتار دیے جائیں گے، نُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، ہر آسمان سے فرشتے کیا ہے پورے پورے اتار دیے جائیں گے، اور وہ کون سا دن ہوگا؟ قیامت کا دن ہوگا۔ مطلب سارے کے سارے فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے گا کہ زمین پر اتر جائیں، تو سب فرشتے اس انداز میں پورے فرشتوں کی جو تعداد ہے وہ پوری تعداد کے اعتبار سے فرشتے کیا ہے زمین پر اتر آئیں گے۔ چلیے، اب یہاں پر جو قرات اس میں پڑھی گئی ہے نزل الملائکۃ، نزل فعل ماضی مجہول ہے، الملائکۃ اس کا نائب فاعل ہے۔ اب وفی اقرا ننزل بنونین الثانیۃ ساکنۃ، اب یہاں ایک دوسری قرات بتا رہے ہیں کہ اور ایک قرات میں کیا ہے نزلہ کی وجہ، یہ نزل ینزل باب تفعیل سے ہے، اور ایک قرات میں کیا ہے انزل ینزل باب افعال سے پڑھا گیا ہے۔ ننزل ہم اتاریں گے، وننزل الملا ہم اتاریں گے، یعنی ننزلہ فعل اس میں نحن ضمیر اس کا فاعل ہو جائے گا، تو ننزلہ بنونین الثانیۃ ساکنۃ، دوسرا جو نون ہے وہ ساکن ہوگا، وضم اللام، اور پھر اس سے پہلے والا جو لام ہوگا وہ جو لام ہوگا وہ لام ضمے والا ہوگا، ننزل، انزل ینزل سے ننزل پڑھیں گے، ونصب الملائکہ، اب چونکہ ننزلو میں فعل اور فاعل دونوں بھی آ گئے ہیں تو آگے الملائکہ جو لفظ ہے وہ کیا ہو جائے گا، اس کا مفعول بن جائے گا، اور مفعول ہونے کی وجہ سے نصب الملائکہ، ملائکہ کو منصوب پڑھیں گے، نصب دے کر پڑھیں گے۔ تو دوسری جو قرات ہے اس میں ننزل الملائکۃ پڑھیں گے، ننزل فعل فاعل الملائکۃ مفعول۔ یہاں جو قرات ہے نزل الملائکۃ، نزل فعل ماضی مجہول ہے اور الملائکۃ اس کا نائب فاعل ہے۔ تو وہ دوسری قرات کے اعتبار سے ترجمہ کیا ہوگا کہ ہم فرشتوں کو اتاریں گے، یہ معنی ہو گئی بات۔ تو چلیے، ونصب الملائکہ، الملک یومئذ الحق للرحمن، حقیقی بادشاہت اس دن صرف اور صرف رحمان کے لیے ہی ہوگی، حقیقی جو بادشاہت ہے یعنی جو سچی بادشاہت ہونا ہے اس دن رحمان کی ہی ہوگی، لا یشرکہ فیہ احد، اس بادشاہت میں کوئی اس کا شریک نہیں ہوگا، یا پھر رحمان اپنی بادشاہت میں اس دن کسی کو شریک نہیں کرے گا۔ یہ ہو گئی بات۔ وَكَانَ الْيَوْمُ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اور وہ دن جو ہے کافروں پر انتہائی سخت دن ہوگا، یومن عسیرًا انتہائی سخت دن ہوگا کافروں پر، بخلاف المؤمنین برخلاف ایمان والوں کی، جیسے تفسیر جلالین میں دوسرے مقام پر بتایا گیا ہے کہ اس دن کی ہولناکی کی وجہ سے کافروں کو یوں محسوس ہوگا کہ 50,000 سال کا دن، یا پھر وہ ایک دن کیا ہے کیسے 50,000 سال بلکہ کئی ہزار سال کے برابر وہ ایک دن ان کو محسوس ہونے لگے گا۔ ایمان والوں کو وہ دن کیسے محسوس ہوگا؟ بالکل جیسے دنیا میں وہ لوگ فرض نماز ادا کرتے تھے، تو فرض نماز ادا کرنے کے لیے جتنا وقت وہ لوگ ان کے لیے وہ لوگ نکالتے تھے تو بالکل وہ فرض نماز کے برابر، یعنی یوں سمجھیں کہ پورے فرض نماز کے اوقات بھی اگر ملا لیں تو زیادہ سے زیادہ یوں ہوگا 1 گھنٹہ، بہت زیادہ ہو گیا 1 گھنٹہ، یا پھر اس سے کم بھی اگر لیں گے تو
1.5 گھنٹہ پون گھنٹہ اس طرح ہو جائے گا۔ تو فرض نماز پڑھنے کی جو مقدار ہوگی اہل ایمان کو وہ دن بالکل اتنا مختصر محسوس ہوگا۔ کافروں کے لیے وہ ایک دن 50,000 سال کے برابر یا پھر اس سے بھی بڑا ان کو وہ دن محسوس ہوگا۔ چلیے اب آگے بتا رہے ہیں وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اور جس دن کیا ہے، عض یعض کے معنی اصل آتے ہیں کاٹنا، تو اب مراد یہاں پر بتا رہے ہیں یوم یعض الظالم علی یدیہ، کہ اس دن کیا ہے ظالم کیا کرے گا، اپنے ہاتھ کو کاٹے گا دانتوں کے بیچ میں، یعنی ندامت کرتے ہوئے، جیسے یہ دانتوں کے بیچ میں انگلیاں رکھ کر کاٹتے ہیں، تو ویسے ہی بتا رہے ہیں کہ اس دن کافر حسرت، ندامت، پشیمانی اور پھر شرمندگی کی وجہ سے کیا ہے اپنی انگلیاں کاٹے گا، ہاتھوں کو کترتا رہے گا۔ ظالم سے مراد کیا ہے یہاں پر مشرک ہے۔ اب واقعہ اصل ہوا کیا ہے یہاں پر، جہاں سے جو گفتگو ہو رہی ہے اس کا مختصر واقعہ آپ ذہن میں رکھیں۔ وہ واقعہ چونکہ یہاں پر صاحب جلالین نے بیان نہیں کیا ہے تو ہم اس کی وضاحت کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے کہ عقبہ بن ابی معیط، یہ جو نام ہے اس کا، یہ اس کا ایک طریقہ کار تھا کہ جب بھی سفر سے واپس لوٹ کر آتا تو بڑے بڑے جو سردار تھے قریش کے، مکے کے، ان کو کیا ہے دعوت دیا کرتا تھا۔ تو ایک مرتبہ ہوا یہ کہ وہ سارے کے سارے سرداروں کو دعوت دیا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی وہ مدعو کیا، دعوت نے بلوایا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب کھانا رکھا گیا، حضور نے کہا کہ جب تک تم مجھے اس بات کی گواہی نہیں دو گے کہ اللہ ایک ہے اور میں اللہ کا سچا رسول ہوں، اس وقت تک میں تمہارے کھانے میں سے کچھ بھی نہیں کھاؤں گا، حضور نے اس کے سامنے کہا۔ تو اب چونکہ ایک تو پورے سردار سامنے موجود ہیں، اب اگر حضور اس میں سے کھانا نہیں کھائیں گے تو سارے سردار بھی کیا ہے حضور ہاتھ روک لیں گے، تو اس طرح کیا ہے وہ جو مجلس منعقد کی گئی ہے وہ مجلس بھی کیا ہے برخاست ہو جائے گی، اور پھر ایک طرح یہ عقبہ بن ابی معیط جو ہے اس کی بے ادبی ہوگی اور پھر کھانا ویسے کے ویسے رہ جائے گا۔ تو بہرحال یہ ساری چیزوں کے پیش نظر اس نے کیا ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو مانی اور پھر کلمہ طیبہ پڑھا بظاہر، اس کے بعد کیا ہے وہ مسلمان ظاہر کرنے لگا۔ پھر اس کے بعد یہ عقبہ بن ابی معیط کا جو دوست تھا ابی بن خلف، اس کو جب اس بات کی اطلاع ملی تو وہ آیا اور پھر بڑا ناراضگی کا اظہار کیا، بڑا ناراض ہوا۔ تو اس نے کہا کہ ایسا نہیں، بلکہ معاملہ ایسا ہوا تھا کہ دعوت میں چونکہ بہت سارے لوگ تھے تو ان سب کو وہ لوگ اگر میں ان کو ناراض کروں گا تو وہ بغیر کھائے نکل جائیں گے، تو اس وجہ سے میں کیا ہے بظاہر اسلام قبول کر لیا ہوں، ظاہر کر دیا ہوں ان کو۔ پھر اس کے بعد ابی بن خلف نے کہا کہ میں تیری ان باتوں کو ماننے والا نہیں ہوں جب تک کہ تو جا کر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی نہ کرے۔ گستاخی کے کچھ الفاظ آئے ہیں وہ مناسب نہیں ہیں، تو حضور کی شان میں گستاخی نہیں کرتا اس وقت تک میں تیری باتوں کو ماننے والا نہیں ہوں۔ نعوذ باللہ، وہ عقبہ بن ابی معیط کیا ہے حضور کے پاس گیا اور وہ گستاخی کر دیا، تو اس کے رد میں اس کو جو حضور کی شان میں ناشائستہ ناجائز عمل کیا تھا، نامناسب عمل کیا تھا حضور کی ذات کے بارے میں، تو وہ اور پھر کیا ہے یہ ابی بن خلف، دونوں کا معاملہ آخرت میں کیا ہوگا؟ دنیا میں تو یہ لوگ اس طرح کا عمل کر کر خوش ہو گئے ہیں، لیکن آخرت میں ان کا انجام کیا ہوگا اور پھر یہ لوگ آخرت میں کیسے حالت میں رہیں گے، اب یہاں سے وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ، اور اس دن کیا ہے ظالم یعنی کہ مشرک، کون؟ عقبہ بن ابی معیط، کان نطق بشہادتین، وہ کیا تھا حضور کے سامنے دونوں شہادتین کی گواہی دیا تھا، ثم رجع رضاء لأبی بن خلف، پھر کیا ہے ابی بن خلف کو راضی کرنے کے لیے اس کلمے سے پھر رجوع کر لیا تھا، کلمہ شہادت کا انکار کر دیا تھا۔ تو اب وہ آخرت کے دن، اس دن یعنی قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اپنے ہاتھ کو کاٹتا رہے گا، ندما وتحسرا فی یوم القیامہ، حسرت کرتے ہوئے، ندامت کرتے ہوئے، شرمندگی محسوس کرتے ہوئے قیامت کے دن وہ کیا ہے اپنے ہاتھ کو کاٹتا رہے گا۔ یقول، اور پھر وہ کہتا جائے گا، یا لیتنی، ہائے میرے لیے افسوس، ہائے میرے لیے ہلاکت، اتخذت مع الرسول سبیلا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں کیا ہے راستہ بنا لیتا، یعنی طریقا الی الہدی، جو ان کا جو ہدایت کا راستہ ہے اس ہدایت کے راستے کو میں اختیار کر لیتا، میں اس پر عمل کر لیتا، کاش کہ ایسا ہوتا۔ یا ویلتا، اور ہائے میرے لیے ہلاکت، ہائے میرے لیے افسوس، ہائے میرے لیے ہلاکت۔ تو اب یہ یا ویلتا میں جو الف آیا ہے بتا رہے ہیں الف ہو عوض عن الیاء، یا الاضافتی، یا اضافت کے بدلے میں یہ کیا ہے اس کو الف کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اس کے جو قواعد ہیں تفصیل کے ساتھ کافیہ
کافیہ میں مذکور ہیں، بیان کر دیے گئے ہیں، آپ وہاں پر اس میں مطالعہ کر لیں کہ کب الف کو اضافہ کیا جاتا ہے، کب یا کو بڑھایا جاتا ہے۔ بہرحال تو یہاں پر کیا کیے ہیں، یائے جو اضافت یا ویلتی جو تھا تو اس یا کو یائے مضاف الیہ کی شکل میں جو یا تھا اس کو الف سے بدل کر پڑھا گیا ہے۔ الف عوض عن الیاء الاضافتی ای ویلتی اصل ہے تو اس یا کو الف سے بدل کر ویلتا پڑھا گیا ہے۔ تو معنی مطلب کیا ہے، ہلاکتی، ہائے میرے لیے ہلاکت، لیتنی کاش کہ میں، لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں فلاں آدمی کو، فلاں سے مراد کون ہے، ابین، وہ ابی بن خلف ہے، فلاں کو میں اپنا دوست نہ بنایا ہوتا تو آج میری یہ حالت نہیں ہوتی۔ قیامت کے دن وہ کف افسوس ملتا رہے گا اور پھر شرمندگی کے ساتھ کہتا رہے گا میں حضور کی باتیں اگر مان لیتا، ان کا طریقہ اختیار کر لیتا تو آج خوشحال ہوتا، اور فلاں وہ آدمی کو، ابی بن خلف کو دوست نہ بناتا تو آج میری یہ حالت نہ ہوتی۔ تحقیق کے لقد اضلنی عن الذکر، تحقیق کے اس جاہل نے، اس ابی بن خلف نے ذکر سے یعنی قرآن پاک کو سمجھنے سے مجھے گمراہ کر دیا تھا، قرآن پاک کے قریب بھی جانے نہ دیتا، مجھے گمراہ کر دیا۔ بعد اذ جاءنی، بعد اس کے کہ وہ قرآن میرے پاس آیا تھا، بأن ردنی عن الایمان بہ، اس طور پر کہ وہ اپنی دوستی کی خاطر اس قرآن پر ایمان لانے سے مجھے روک دیا اور مجھ کو پلٹا دیا تھا، اس طرح اس نے مجھے گمراہ کیا۔ قال تعالی، اللہ تبارک و تعالی اس کے جواب میں ارشاد فرمائے گا، وکان الشیطان للانسان خذولا، اور شیطان بھی کیا ہے، انسان کو ایسے ہی دھوکہ دیتا ہے، ایسے ہی کیا ہے، انسان کو رسوا کر دیتا ہے، دھوکہ دیتا ہے۔ شیطان سے مراد کیا ہے، ہاں شیطان تو عام وہ معلوم ہے، انسان سے مراد یہاں پر کافر ہے۔ تو شیطان بھی کیا کرتا ہے، انسان کافر کو پوری باتیں اس کے ذہن میں ڈال دیتا ہے، ہر طرح سے اس کو گمراہ کر دیتا ہے، لیکن گمراہی میں مبتلا ہونے کی وجہ سے جب کافر کو سزا ملنے کا وقت آتا ہے تو شیطان کیا ہوتا ہے، اس سے بری ہو جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے۔ اب کافر بیچارہ چونکہ دنیا میں تو شیطان کی باتوں میں آیا تھا، گمراہی اختیار کر لیا تھا، اب آخرت میں کیا ہے، اس کافر کو عذاب بھگتنا پڑے گا۔ تو بتا رہے ہیں وکان الشیطان للانسان ای الکافر، یعنی شیطان کیا ہے، کافر کو خذولا، دھوکہ دینے والا ہے۔ خذولاً کیسے، بأن یترکہ، اس طور پر کہ عذاب کے وقت میں، سزا کے وقت میں وہ اس کو چھوڑ دے گا، وَيَتَبَرَّأُ مِنْهُ عِنْدَ الْبَلَاءِ، اور مصیبت اور پریشانی کے وقت میں کیا ہے، اس سے اپنی برات کا اعلان کرے گا کہ اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اس طرح وہ اعلان کرے گا۔ وقال الرسول، اور پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، یا ربی، اے میرے پروردگار، ان قومی، بے شک میری یہ جو قوم ہے، قوم قریش، اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، انہوں نے اس قرآن کو کیا کیا ہے، مہجور بنا دیا ہے۔ مہجور یعنی متروک بنا دیا ہے، یعنی قرآن پاک کو چھوڑ دیا ہے، نہ وہ سننے کے لیے تیار ہیں، نہ اس سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے تیار ہیں، نہ اس پر اس کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے تیار ہے، مہجور بنا دیے ہیں۔ حجر، متروک، چھوڑا ہوا بنا دیے ہیں، یعنی اس کو چھوڑ دیے ہیں۔ وقال تعالی، اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس قول کا جواب دیتے ہوئے اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَكَذَلِكَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، معاملہ ایسے ہی ہے، یعنی انجام اور پھر طریقہ ایسے ہی تھا، کما جعلنا لک عدوا من مشرکی قومک، آپ کے قوم کے جو مشرکین ہیں، جیسے وہ مشرکین ہم نے ان کو کیا بنا دیا ہے، آپ کا دشمن بنا دیا ہے، آپ کی قوم کے مشرکین ہی آپ کے دشمن بن گئے ہیں، جیسے ہم نے ان مشرکین کو آپ کا دشمن بنا دیا ہے۔ جعلنا لکل نبی قبلک، ہم نے ہر نبی کے لیے جو آپ سے پہلے آئے ہیں کیا کیا تھا، عدوا من المجرمین، مشرکوں میں سے ہر نبی کا ہم نے کیا ہے، دشمن بنا دیا تھا۔ یعنی جیسے آپ کی قوم آپ کی دشمن بنی ہوئی ہے، ہر نبی کی قوم کیا ہے، ان کے جو نہ ماننے والے تھے، جو مشرکین تھے، وہ کیا اپنے نبی کے دشمن بنے ہوئے تھے۔ ہر نبی کے ساتھ یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، صرف آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ فاصبر، تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کما صبروا، جیسے سابقہ انبیاء اکرام صبر کیے ہیں، فاصبر، آپ بھی کیا ہے ویسے ہی صبر کیجئے، صبر کا دامن تھامے رہیے۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا لَكَ، اور اس کے سوا نہیں کہ آپ کا رب آپ کی رہنمائی کرنے کے لیے کافی ہے۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا لَكَ، آپ کی رہنمائی کرنے کے لیے آپ کا رب کافی ہے۔ وَنَصِيرًا، آپ کی مدد کے لیے، آپ کی دشمنوں کے خلاف مدد کرنے کے لیے آپ کا رب کافی ہے۔ یعنی جب ضرورت ہوگی رہنمائی کرنے کی، اور جو باتوں کی رہنمائی کرنا ہے آپ کا رب آپ کی رہنمائی کرے گا، اور جب تمہارے دشمنوں کے خلاف میں مدد کرنا ہے
آپ کا رب آپ کی مدد فرمائے گا۔ نصیراً ناصراً لک علی اعدائک، لہذا رہنمائی کرنے کے لیے بھی آپ کا رب کافی ہے اور مدد کرنے کے لیے بھی آپ کا رب کافی ہے۔ وقال الذین کفروا، اور پھر ایک بات تو یہ جیسے کافروں کا جیسے اس سے پہلے بتایا گیا ہے کہ طریقہ ایک یہ تھا، ہیلے بہانے وہ لوگ تلاش کیا کرتے تھے، یعنی ایسا بہانہ تلاش کرتے کہ اس کے ذریعے سے کیا ہو کہ قرآن کا انکار کرنے کا ان کو راستہ نکلے، حضور کی نبوت کا انکار کرنے کا ان کو راستہ نکلے، بس مقصد ان کا یہ تھا کہ حیلے تلاش کرتے، بہانے بناتے تھے۔ تو اب ایک اور بہانہ قرآن کے انکار کے بارے میں انہوں نے یہ نکالا۔ وقال الذین کفروا، کافروں نے کہا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ آپ پر، علیہ سے مراد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، تو آپ پر قرآن پاک میں پورا کا پورا ایک ساتھ کیوں نہیں اترا؟ لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدۃ، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ آپ پر پورا قرآن ایک ساتھ کیوں نہیں اتارا گیا؟ کالتورات، جیسے کہ تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، تو یہ کتابیں کیا ہیں؟ ایک ساتھ اتار دی گئی تھی، نبی کو ایک ساتھ کتابیں دے دی گئی تھی، تو اس کے مقابلے میں الگ الگ کیوں اتاری گئی؟ قرآن پاک الگ الگ کیوں اتاری گئی؟ قال تعالی، تو اس کے رد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نزلناہ کذالک، ہم نے قرآن پاک کو ایسے ہی اتارا ہے، متفرقاً، ہم ایسے ہی اتاریں گے، متفرقاً ایسے ہی اتاریں گے ہم، کیوں؟ لنثبت بہ فؤادک، تاکہ ہم اس کے ذریعے سے آپ کے دل کو مضبوط کریں، اس کے ذریعے سے ہم آپ کے دل کو مضبوط کریں، اس لیے ہم کیا ہے پورا قرآن ایک ساتھ اتارنے کی بجائے ہم آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا اتاریں گے، نقوی قلبک، تاکہ اس کے ذریعے سے آپ کا دل اور مضبوط ہو جائے، ورتلناہ ترتیلا، اور ہم کیا کیے ہیں اس قرآن پاک کو ترتیل کے ساتھ، یعنی ترتیل کا مطلب یہ کہ ایک کے بعد ایک آیت اتری، پھر اس کے بعد ایک آیت، تو ایک چیز کے بعد ایک چیز، ایک آیت کے بعد ایک آیت ہم نے کیا ہے اتاری ہے۔ آتینا بہ شیئا بعد شیئا بتمہل وتعودۃ، وہی سے ہی آسانی اور آہستہ نرمی کے ساتھ ہم نے کیا کیا ہے یہ قرآن کی آیتوں کو اتارا ہے، کیوں؟ لیتیسر فہمہ وحفظہ، تاکہ اس کا سمجھنا بھی آسان ہو اور اس کا یاد کرنا بھی آسان ہو، یعنی سمجھنے میں بھی آسانی ہو اور یاد کرنے میں بھی آسانی ہو، اس مقصد کے تحت ہم نے کیا کیا ہے قرآن پاک کو تھوڑا تھوڑا کر اتارا ہے۔ ایک ساتھ جب ہم اتاریں گے تو سمجھنے میں بھی دشواری ہوگی اور یاد کرنے میں بھی دشواری ہوگی۔ تو وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ، اب یہ پہلے مفہوم کو سمجھیں بھائی، وہ صفائی کر دیے ہیں کہتے ہیں، تو انہوں بولو بول کے بولے آپ کو خاص طور پر صفائی ہو گئی ہے، اگر صاحب آئے تو اطلاع دے دو ان کو بول کے بولے۔ چلیے وَكَفَى بِرَبِّ، ہاں تو بات چل رہی تھی وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ، اور پہلے مفہوم کو سمجھ لیں کہ کافر قرآن پاک کا رد کرنے کے لیے، کافر قرآن پاک کا رد کرنے کے لیے جو بھی طریقہ اختیار کریں گے یا پھر جو بھی قول لائیں گے، جو بھی بات لائیں گے، ہم ان کی باتوں کو توڑنے کے لیے، ان کی باتوں کا جواب دینے کے لیے اس سے پہلے ہم آپ کے پاس اس کے رد میں جواب اتار دیں گے۔ یعنی کافر قرآن کو روکنے کے لیے، قرآن پاک کی آیتوں کو توڑنے کے لیے جو طریقہ اختیار کریں گے، جو طریقے اختیار کریں گے، ہم اس طریقے کا پہلے ہی جواب ان کے پاس عطا کر دیں گے، ان کو دے دیں گے۔ چلیے اب بتا رہے ہیں وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ، اور پھر وہ آپ کے پاس کوئی بھی ایسی بات نہیں لائیں گے فی ابطال امرک، آپ کی بات کو ختم کرنے کے لیے، یعنی آپ کے جو احکامات ہیں، جو آیتیں ہیں قرآن پاک کی، اس کو روکنے کے لیے وہ کوئی بھی بات اختیار نہیں کریں گے، الا، مگر وہ جب بھی کوشش کریں گے، جو بھی مثال لانے کی کوشش کریں گے، الا جئناک بالحق، مگر آپ کے پاس کیا ہے، ہم حق لے کر آئیں گے، الدافع لہ، جو ان کی بات کو روکنے والے ہوں گے، جو ان کی قول کو، ان کی بات کو روکنے والے، اور پھر اس کے جواب کے طور پر ہم کیا ہے اپنی طرف سے پہلے ہی اس کا جواب اتار دیں گے۔ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور پھر بیاناً ہم کیا کریں گے، اچھے انداز میں اس کی وضاحت کر کر، یعنی قرآن کو روکنے کے لیے، قرآن کا جواب دینے کے لیے، قرآن کا انکار کرنے کے لیے وہ کافر جب بھی آپ کے پاس آپ کی باتوں کا انکار کرنے کے لیے کوئی بات لائیں گے تو ہم آپ کے پاس کیا کریں گے، اس بات کا جواب اتار دیں گے، اس کے توڑ پر، اس کو روکنے کے لیے، اس کا جواب دینے کے لیے ہم آپ پر قرآن پاک کی کوئی دوسری آیت اتار دیں گے۔ تو یہ مطلب یہاں پر ہے۔ ہم الذین یحشرون علی وجوہہم، وہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو ان کے چہروں کے بل
جمع کیا جائے گا، یحشرون علی وجوہہم، ان کو ان کے چہروں کے بل جمع کیا جائے گا، یساقون الی جہنم، جہنم کی طرف ان کو کیا ہے ہانکا جائے گا، گھسیٹتا ہوا لے جایا جائے گا، اولئک شر مکانا، وہی ان کے لیے کیا ہے انتہائی برا مقام ہے، اور وہ کون سا برا مقام ہے؟ جہنم، جہنم ان کے لیے برا مقام ہے، وہ اضل سبیلا، اور پھر انتہائی برا راستہ ہے، اقطع طریقا، انتہائی برا راستہ ہے، من غیرہم، ان کے علاوہ دوسرے لوگوں کے، یعنی دوسرے لوگوں کا جو راستہ ہے جو ایمان والوں کا وہ صحیح راستہ، اور یہ کافر جو ہے ان کا انتہائی برا راستہ ہے، دنیا میں بھی وہ لوگ غلط راستے پر تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت میں ان کو انتہائی سخت راستے پر چلاتے ہوئے جہنم میں داخل کر دیا ہے۔ وہ ان کا غلط راستہ، برا راستہ کیا ہے؟ وہ ہوا کفرہم، اور وہ ان کا کفر ہے، وہ کفر اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جہنم کا راستہ آج ان کو چلا رہا ہے۔ چلیے آگے بتا رہے ہیں، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور تحقیق کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات عطا فرمائی، وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، اور ہم نے آپ کے ساتھ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آپ کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی کیا ہے وزیر بنا دیا، وزیر کا مطلب معیناً، آپ کا مددگار بنایا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام، فَقُلْنَا، ہم نے ان دونوں سے کہا، اذهبا الى القوم الذين كذبوا بآیاتنا، تم دونوں کے دونوں جاؤ اس قوم کی طرف کہ جنہوں نے کیا ہے کذبوا بآیاتنا، ہماری نشانیوں کو جھٹلا دیا ہے، ہماری نشانیوں کا انکار کیا ہے۔ کون سی قوم ہے وہ؟ ای القبط، فرعون و قومہ، قبطی جو ہیں فرعون اور پھر اس کی جو قوم ہے وہ، تو اس کی طرف جاؤ اور ان کو ہدایت کی طرف رہنمائی کرو، ان کو ہدایت کی دعوت دو۔ فَذَهَبَا إِلَيْهِمْ بِالرِّسَالَةِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لے کر وہ لوگ کیا کیے، وہ دونوں اس قوم کی طرف، فرعون اور اس کی قوم کی طرف گئے۔ فَكَذَّبُوهُمَا، پھر اس کے بعد کیا ہوا، مختصراً بیان کر رہے ہیں کہ جب وہ گئے تو وہ سب کے سب لوگ کیا ہے ان دونوں کو جھٹلا دیے۔ فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا، نتیجہ کیا ہوا، رسولوں کو جھٹلانے کی وجہ سے ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا، فرعون اور اس کی قوم کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ اہلکناہم اہلاکا، ہم نے پورا ان کو ریزہ ریزہ کر دیا، ہلاک کر دیا۔ آگے بتا رہے ہیں، وَاذْكُرْ قَوْمَ نُوحٍ، اور یاد کرو نوح علیہ السلام کی قوم کو، لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ، جب انہوں نے کیا ہے رسولوں کو جھٹلایا۔ تو نوح علیہ السلام کی قوم ہے، رسولوں کو کیسے جھٹلائے گی؟ تو بتا رہے ہیں بِتَكْذِيبِهِمْ نُوحًا، حضرت نوح کو جھٹلانا، گویا اب اس کی دو وجوہات بیان کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنے قوم کے درمیان 950 سال تک ایمان کی دعوت دیتے رہے، 950 سال تک، تو 950 سال اتنا لمبا عرصہ ہے، اتنا لمبا زمانہ ہے کہ اس میں کئی انبیاء آ سکتے ہیں، تو اس اعتبار سے ایک نبی کو جھٹلانا یہ لمبے عرصے کے اعتبار سے کیا ہے، کئی انبیاء کو جھٹلانے کے برابر، کئی رسولوں کو جھٹلانے کے برابر سمجھا جائے گا۔ لِطُولِ لُبْثِهِ فِيهِمْ فَكَأَنَّهُ رُسُولٌ، ان کے درمیان وہ بہت زیادہ لمبا عرصہ موجود ہونے، رکے رہنے کی وجہ سے گویا کہ آپ ہی کیا ہے رسول کے درجے میں ہو گئے ہیں، اور کیسے اتنے لمبے عرصے میں بہت سارے انبیاء اور رسول آ سکتے ہیں، تو اس اعتبار سے آپ کا جھٹلانا، آپ کا انکار کرنا کئی انبیاء اور کئی رسولوں کو جھٹلانے اور پھر ان کا انکار کرنے کے برابر ہوگا۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے جی، تو حضرت نوح علیہ السلام جو 350 سال 950 سال جی 950 سال 950 سال جو یعنی اسلام کی دعوت دی ہے، توحید کی دعوت دی ہے، تو اس عرصے میں یعنی انبیاء، رسول، نبی، پیغمبر اور بھی تشریف لائے ہیں، بلکہ اس کی کوئی حدیث سے وضاحت، ثبوت، دلیل مل سکتی ہے؟ ممکن ہے آئے ہوں، لیکن ایسی کوئی بات تو میرے علم سے نہیں گزری کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں آپ کے علاوہ کوئی دوسرا آیا ہو، کیونکہ تفسیر میں جب بھی ہم پڑھتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں تو صرف آپ کا ہی تذکرہ ملتا، آپ کے زمانے میں کوئی اور نبی بھی تھے جو آپ کے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت ہارون تھے، تو ایسا کوئی تذکرہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ملتا نہیں ہے۔ ممکن ہے اگر ہے تو ہو سکتا ہے، لیکن میرے علم کے اعتبار سے کیونکہ تفسیر جلالین جب ہم دیکھ رہے ہیں، اس کا مطالعہ کر رہے ہیں، اس کی شروحات کو دیکھ رہے ہیں، تو ایسے کہیں پر بات نہیں ملتی کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں آپ کے علاوہ کوئی دوسرے بھی نبی تھے، کوئی دوسرے بھی رسول تھے، ایسا کوئی ہمیں اشارہ نہیں ملتا۔ ممکن ہے میرے علم سے، چونکہ علم کسی کا ایک انتہا وہ پورا ہی ختم قطعی طور پر تو نہیں ہو سکتا، ممکن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہو سکتا ہے، لیکن اشارے جتنے ملتے ہیں قرآن پاک میں، جہاں تک اشارے ملتے ہیں، تو ایسا کہیں پر بھی اشارہ نہیں ملتا کہ آپ کے ساتھ
کوئی دوسرے نبی ہوں یا پھر کوئی دوسرے رسول ہوں، ایسا کوئی نہیں ملتا۔ لیکن اتنا جو لمبا عرصہ ہے، یہ لمبے عرصے میں ممکن ہے کئی انبیاء آ سکتے تھے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجنا چاہتا تو کئی انبیاء آ سکتے تھے۔ تو اس اعتبار سے ایک کو جھٹلانا وہ لمبے عرصے کے اعتبار سے کیا ہے، کئی رسولوں کئی نبیوں کو جھٹلانے کے برابر سمجھا جائے گا۔ یہ ایک قول ہو۔ دوسرا قول بتا رہے ہیں لِأَنَّ تَكْذِيبَهُ تَكْذِيبًا لِبَاقِي الرُّسُلِ لِاشْتِرَاكِهِمْ فِي الْمَجِيءِ بِالتَّوْحِيدِ۔ ایک بات یاد رکھیں کہ انبیاء جتنے بھی آئے ہیں، رسول جتنے بھی آئے ہیں، ان سب کا پیغام ایک تھا، اللہ کی اکتائی کو بیان کرنا۔ اگرچہ شریعت کے احکام سب کے مختلف تھے، الگ الگ تھے، لیکن بعض پیغامات، بعض باتیں، بعض احکامات ایسے تھے کہ جس میں سب مشترک تھے، سب کی باتیں ایک تھیں۔ سارے انبیاء جتنے بھی آئے ہیں، سارے رسول جتنے بھی آئے ہیں، لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کا حکم دینے کے لیے، اللہ ایک ہے اس بات کو بتانے کے لیے آئے ہیں، اور پھر اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اس بات کو بتانے کے لیے آئے ہیں۔ تو اس بات میں سارے انبیاء مشترک ہیں۔ تو لہٰذا اب اگر ایک رسول کا بھی انکار کریں گے تو گویا ایک رسول کی بات کا انکار کرنا سارے رسولوں کی باتوں کا انکار کرنا سمجھا جائے گا۔ تو یہ بھی ایک تعویل، یہ بھی ایک تفسیر صاحب جلالین ذکر کر رہے ہیں۔ او لأن توحید کے پیغام پھیلانے میں سارے انبیاء مشترک تھے۔ جی ہاں، مشترک تھے کا مطلب کیا ہے؟ مشترک مطلب سب ایک جیسی باتیں اپنی قوم کو بیان کرتے تھے، سب کے سب، چاہے حضرت نوح کی امت ہو، قوم سمود ہو، یا پھر حضرت لوط علیہ السلام کی امت ہو، سب کے سب انبیاء اور رسول کیا ہے، اپنی قوم کو پہلی جو بات بتاتے وہ یہ اللہ ایک ہے، اس بات کا اقرار کریں، اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے، اس بات کا اقرار کریں۔ تو سب لوگ یہ دعوت سب سے پہلے لوگوں کے سامنے پیش کیا کرتے تھے۔ تو اس اعتبار سے سب کی یہی دعوت رہی۔ تو اب اگر سب کا یہی حکم ہوا تو ایک کا حکم نہ ماننا، ایک کے حکم کا انکار کرنا، گویا یوں سمجھیں سارے نبیوں کے، سارے رسولوں کے احکامات کا انکار کرنا سمجھا جائے گا۔ تو بتا رہے ہیں لِأَنَّ تَكْذِيبَهُ تَكْذِيبًا لِبَاقِي الرُّسُلِ، ان کا جھٹلانا یعنی حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلانا گویا سارے کے سارے رسولوں کو، باقی سارے رسولوں کو جھٹلانے کی طرح سمجھا جائے گا۔ کیوں؟ لِاشْتِرَاكِهِمْ فِي الْمَجِيءِ بِالتَّوْحِيدِ، توحید کو لانے کے سلسلے میں، توحید کو لانے کے معاملے میں سارے کے سارے رسول اور سارے کے سارے انبیاء کیا ہیں، مشترک ہیں، سب کے سب اس میں ملے ہوئے ہیں، سب کے پاس ایک جیسا حکم ہے۔ اللہ نے سب کو یہی وحدانیت، اکتائی کو بتانے کے لیے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روانہ کیا تھا۔ تو اس اعتبار سے سب کے تعلیمات اللہ کے ایک ہونے میں برابر تھے۔ تو اس ایک رسول کا انکار کرنا سارے رسولوں کے انکار کرنے کے برابر سمجھا جائے گا۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جب حضرت نوح کو جھٹلا دی تو انجام کیا ہوا؟ اغرقناہم، ہم نے ان کو کیا ہے، غرق کر دیا، طوفان میں ڈبو دیا۔ اب یہ لما کذبوا الرسل میں جو لما حرف شرط ہے تو اغرقناہم بتا رہے ہیں کہ اس کا جواب شرط ہے۔ ہم نے کیا ہے، ان کو غرق کر دیا۔ وجعلناہم للناس آیہ، اور ہم نے ان کو لوگوں کے لیے نشانی بنا کر رکھا ہے، یعنی ان کے ختم ہونے کے بعد ان کے نشانات ہم نے باقی رکھے ہیں، ان عبرتاً، لوگوں کے لیے عبرت کے طور پر، لوگوں کے لیے کیا ہے، یعنی ان کو ہم نے ایک نشانی بنا دیا کہ جو کوئی اللہ کی نافرمانی کرنا چاہتا ہے، کر رہا ہے تو وہ ان کو دیکھ لے، اور پھر اللہ کی آیتوں کو جھٹلا رہا ہے تو وہ ان کو دیکھ لے اور ان کے انجام کو دیکھ لے، اور پھر خود بخود اپنے انجام کی طرف نظر دوڑائے۔ تو اس اعتبار سے اور پھر عبرت کے طور پر ہم نے کیا کیا، ان کو ان کے سامنے یہ چیز باقی رکھی۔ وَأَعْتَدْنَا فِي الْآخِرَةِ لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، دنیا میں تو ہم نے ان کافروں کو عذاب دے ہی دیا، لیکن آخرت میں ہم کیا ہے، ظالموں کے لیے یعنی کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھے ہیں۔ سوا ما يحل بهم فی الدنیا، دنیا میں ان پر جو اترے گا اس کے علاوہ آخرت کا عذاب ہوگا۔ تو یہاں پر پورے کافروں کا جو معاملہ ہے، اور خاص طور پر چونکہ نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہوا اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہوا، تو ان کا انجام دنیا میں کیا ہے، وہ تو فرعون کو اور اس کی قوم کو بھی غرق کر دیا گیا، اور حضرت نوح علیہ السلام کی جو قوم ہے انکار کرنے جھٹلانے کی وجہ سے ان کو بھی غرق کر دیا گیا۔ تو انجام آخرت میں ان کا تو ہے کہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلنا ہے، لیکن دنیا میں بھی ان کو کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب میں مبتلا کر دیا ہے۔ ویسے ہی اب اسی تسلسل کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ وَذْكُرْ، اور یاد کرو، عادن، قوم عاد یعنی قوم ہود، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو کیا ہے، آپ ان کا تذکرہ کرو۔ وثمود، اور حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم ہے، قوم ثمود۔ اور اصحاب الرس، اور اصحاب الرس یعنی اصحاب الرس سے مراد کون ہے، اسم بئر، رس جیسے اس سے آگے صاحب جلالین پارے 26 میں اس کی خود وضاحت کر رہے ہیں کہ ایک کنواں تھا
یہ لوگ کیا ہے کنویں کے اطراف میں آباد تھے۔ تو ہوا کیا، اب ان کے پاس نبی کون آئے تھے؟ بعض قول میں بتایا جاتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام ان کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، بعض نے کہا کہ ایسا نہیں، کوئی دوسرے تھے۔ تو بہرحال جو بھی نبی آئے تھے اس نبی کی انہوں نے نافرمانی کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ جس کنویں کے اطراف میں یہ لوگ آباد تھے وہ کنواں ان سب کو لے کر کیا ہے غرق ہو گیا، یعنی اس کنویں کے اندر ہی ان سب کو کیا ہے گرا دیا گیا، ڈھکیل دیا گیا اور ان کو غرق کر دیا گیا۔ تو اب بتا رہے ہیں قوم عاد، قوم ثمود اور اصحاب الرس۔ رس اصل میں اسم بئر، ایک کنویں کا نام ہے۔ ونبیہم، اور ان کی طرف جو نبی بھیجے گئے تھے کون تھے وہ؟ قیل شعیب، کہا گیا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام۔ وقیل غیرہ، اور بعض نے کہا کہ ایسا نہیں بلکہ دوسرے ہیں جو نبی بنا کر ان کی طرف بھیجے گئے تھے۔ کانوا قعودا حولہا، کیا تھا وہ اس کنویں کے اطراف میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ فانہارت بہم ومنازلہم، تو لہذا وہ کنواں کیا ہے ان کو اور پھر ان کے گھروں کو لے کر کیا ہے بالکل ٹوٹ پڑا، ان پر ٹوٹ پڑا، مطلب جو حصے میں یہ لوگ اپنا مقام بنا لیے تھے، گھر بنا لیے تھے، یا پھر جہاں پر یہ لوگ رہتے تھے وہ سب کے سب کیا ہے زمین کے اندر دھس گئے۔ تو ان کے تذکرے کو یاد کرو۔ وقرونا بین ذالک کثیرا، اور ان کے درمیان بہت ساری امتیں گزری ہیں، ان کا بھی تذکرہ آپ کیا ہے کرتے رہیے۔ وقرونا اقواما بین ذالک کثیرا، تو بین ذالک سے مراد ای بین عاد و اصحاب الرس، اصحاب الرس قوم اور پھر قوم عاد کے درمیان کیا ہے بہت سے قومیں گزری ہیں۔ نافرمانی کرنے کی وجہ سے ہم نے ان کو بھی نہیں چھوڑا، ان کو عذاب دیا، ان کو دنیا میں ہلاک کر دیا، آخرت میں ان کے لیے بڑا دردناک تکلیف دینے والا عذاب ہم نے تیار کر رکھا ہے۔ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، یاد رکھیں جتنے بھی قوم آئی ہیں، جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، ان سب کے لیے ہم نے مثالیں بیان کر دی۔ کُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، ان سب کے لیے ہم نے کیا ہے مثالیں بیان کر دی ہے۔ ای فی اقامت الحجتی علیہم، ان کے خلاف میں دلیلیں ثابت کرنے کے لیے، دلیلوں کو مضبوط انداز میں ان کے سامنے رکھنے کے لیے ہم نے کیا ہے مثالیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں۔ فلم نہلکہم الا بعد الانذار، پہلے ہم نے ان کو صحیح راستے کی طرف رہنمائی کی، صحیح باتیں بتائی، پھر اس کے بعد اگر وہ نہ ماننے کے بعد ہم نے عذاب سے بھی ڈرایا ان کو، عذاب سے ڈرانے کے بعد بھی پھر اگر وہ نہ مانے ہم نے کیا کیا ان کو ہلاک کیا۔ تو بتا رہے ہیں فلم نہلکہم، ہم نے ان کافروں کو ہلاک نہیں کیا الا بعد الانذار، مگر کیا ہے ڈرانے کے بعد، یعنی جب بھی ہم کسی قوم کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اس کو کیا ہے ڈراتے ہیں کہ یہ راستہ جو تم اختیار کیے ہو یہ راستہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے، اگر وہ راستے سے بچ جائے، ہٹ جائے، صحیح راستہ اختیار کر لے تو عذاب سے محفوظ، اس کے بعد بھی اگر وہ اسی راستے پر اڑے رہیں تو ہم نے کیا کیا ان کو گمراہی پر اڑے رہنے کی وجہ سے ہلاک کیا ہے۔ تو یہ طریقہ آپ کے ساتھ نہیں بلکہ ساری کی ساری قوموں کے ساتھ کہ پہلے ہم ڈرائے ہیں عذاب سے، پھر اس کے بعد کیا ہے وہ اگر اسی راستے پر اڑے رہے، گمراہی پر اڑے رہے تو ہم نے کیا کیا ان کو ہلاک کر دیا۔ تو مفتی صاحب میرا یہ سوال ہے اس میں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد تو کیا اب بھی قیامت تک یہ جو قرآن مجید کا حکم ہے کہ پہلے ہم قوموں کو ختم کرنے سے پہلے، یعنی پوری قوم تو ختم نہیں ہو سکتی کیونکہ خود اللہ تعالیٰ فرمائے جا کہ جب تک آپ اس دنیا میں تشریف فرمائیں ہم ایک ہی وقت میں عذاب جو ہے بھیج کر ختم نہیں کریں گے پوری قوم، تو چیدہ جہاں پر بھی عذاب آئے گا بہرحال۔ تو اب یہاں جو بتایا گیا کہ تمام انبیاء علیہ السلام کے سب کے زمانے میں کسی قوم کو ختم کرنے سے پہلے ہم پہلے ان کو وعید نازل کیا، سمجھایا، اس کے بعد نہیں مانے تو جب عذاب آیا، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا یہ کرونا وائرس کی شکل جیسا کہ انڈیا میں NRC NPR CAA وغیرہ یہ جو قانون نافذ کیا جا رہا تھا، تو کیا ان کے لیے بھی ایک تنبیہ ہے اس آیت مبارکہ کی روشنی میں کہ تم آگاہ ہو جاؤ، سنبھل جاؤ کہ تم کسی بھی انسان کو، مسلمان ہی نہیں بلکہ کسی کو بھی ناجائز تکلیف نہیں دینا چاہیے؟ تو کیا ہم یہ اب موجودہ جو حالات ہیں انڈیا کے ایک کرونا وائرس ہے اور CAA NPR وغیرہ کے، یہ اس آیت مبارکہ کے تناظر میں کیا ہم لے سکتے ہیں اس کو؟ ہاں بالکل لے سکتے ہیں، کیونکہ ایک یاد رکھیں کہ جب بھی قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اب ہندوستان کے معاملات ہی لیجئے کہ ہندوستان میں کئی ایسی باتیں جو ظاہر ہوتی چلی گئی جو کہ حقیقت میں دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہوں گی، کہ بابری مسجد کا سلسلہ دیکھ لیں اور پھر 3 طلاق کا مسئلہ دیکھیں، تو ایسی بہت ساری چیزیں ہندوستان کے اندر پیش آئی ہیں خاص طور پر، ورنہ دنیا میں تو بہت سارے مقامات پر ایسی بہت سی چیزیں پیش آتی ہیں، آ رہی ہیں جو اللہ کو ناراض کرنے کا سبب بنی ہیں، بن رہی ہیں۔ تو ممکن ہے ایسی چیزوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک لوگوں کو صحیح راستہ بتانے کے لیے
یا پھر لوگوں کو صحیح راستے پر لانے کے لیے یہ چیز بھیجا ہو، یہ بھی ہم اس کو لے سکتے ہیں، ایک عبرت کے طور پر اس کو ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اب اس کو یہ عذاب ہے یا نہیں ہے، اس میں ہم پکی بات تو نہیں کہہ سکتے، لیکن صحیح راستے پر لانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی چیز ظاہر کیا ہے، ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں، اس کو اس انداز میں ہم لے سکتے ہیں۔ چلیے، تو فلم نہلکہم الا بعد الانذار، تو ہم کسی بھی قوم کو جب ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو پہلے ہم اس کو ڈراتے ہیں، اس کے بعد ہم کیا ہے اس کو ہلاک کرتے ہیں۔ وکلا تبرنا تتبیرا، اور ہم نے کیا کیا، ان سب کو ریزہ ریزہ کر دیا، ان سب کو پورا ہلاک کر دیا۔ اہلکنا اہلاکن، کیوں ہلاک کیا؟ بتکذیبہم انبیاءہم، ان کے اپنے انبیاء کو جھٹلانے کی وجہ سے، انہوں نے جو اپنے انبیاء کو جھٹلایا تھا اس کی وجہ سے ہم نے کیا ہے ان کو ہلاک کر دیا۔ وَلَقَدْ أَتَوْا، اب تحقیق کے وہ لوگ آئے، یعنی مروا علی ای کفار مکہ، اب بتا رہے ہیں کہ وہ جو ہلاک ہو گئے، سابقہ انبیاء جو ختم ہو گئے، ان کے نشان ابھی بھی باقی ہیں، اور کفار مکہ ملک شام کی طرف سفر کرتے ہوئے تجارت کے لیے جب جاتے ہیں تو آنے جانے میں راستے میں ہی ان کا علاقہ لگتا ہے، تو وہ لوگ آتے جاتے ان کے علاقوں کو دیکھتے ہیں اور وہ مقامات کو بھی دیکھتے ہیں جہاں پر ان پر عذاب آیا تھا، دیکھتے ہیں لیکن پھر بھی اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔ تو بتا رہے ہیں وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، تحقیق کے وہ لوگ یعنی کفار مکہ ایسے گاؤں پر بھی آئے، التی کہ جس گاؤں پر کیا کیا گیا، امطرت مطر السوء، انتہائی بری بارش اتاری گئی۔ بری بارش کیا تھی؟ اب بتا رہے ہیں بالحجارتی، پتھروں کی بارش ان پر برسائی گئی تھی۔ اب یہ سو مصدر ہے ساء یسوء کا، تو بہرحال پتھروں کی بارش برسائی گئی تھی۔ تو کون سی قوم تھی کہ جس پر پتھروں کی بارش برسائی گئی؟ وہی عدما قرا قوم لوط، قوم لوط کے جو بڑے بڑے جو گاؤں ہیں وہ یہاں پر مراد ہے۔ یہ تو معلوم ہے کہ قوم لوط کس طرح برے عمل کیا کرتے تھے، فحاشی کے جو کام کیا کرتے تھے، بدفعلی مرد کے ساتھ جو کیا کرتے تھے، تو وہ بار بار حضرت لوط ان کو روکتے رہے، غلط کام سے بچاتے رہے۔ پھر اس کے بعد جب وہ نہ مانے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے ان پر پتھروں کی بارش اتاری۔ فاہلک اللہ اہلہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان گاؤں والوں کو ہلاک کر دیا۔ کیوں؟ لفعلہم الفاحشہ، وہ جو برے کام کیا کرتے تھے ان کے برے کاموں کی وجہ سے اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اب ان کافروں کو خطاب کیا جا رہا ہے، افلم یکونوا یرونہا، کیا وہ کافر ان چیزوں کو، ان مقامات کو نہیں دیکھتے؟ افلم یکونوا یرونہا، کیا یہ کافر کفار مکہ ان مقامات کو نہیں دیکھتے؟ فی سفرہم الی الشام، ملک شام کی طرف جب سفر کرتے ہیں یہ لوگ تو سفر کے دوران ان مقامات کو نہیں دیکھتے کہ جہاں پر ان پر عذاب نازل ہوا تھا؟ فیعتبرون، ان مقامات کو دیکھ کر وہ لوگ عبرت حاصل کرتے۔ تو اب یہ جو حمزہ استفہام آیا ہے، مطلب حمزہ استفہام تقریری کے لیے، یعنی وہ کافر ان کے مقامات کو دیکھتے ہیں لیکن اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے، اپنی گمراہی پر ویسے ہی اڑے رہے ہیں۔ بلکہ حقیقی بات کیا ہے؟ کانوا لا یرجون النشورا، بلکہ حقیقی بات تو یہ ہے کہ یہ کافر مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے سے ڈرتے ہی نہیں ہیں، اس پر ایمان اور یقین ہی نہیں رکھتے۔ لا یخافون نشورا ای بعثا، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان نہیں لاتے، یقین نہیں رکھتے۔ فلا یؤمنون، پس وہ اس پر ایمان نہیں لاتے۔ وَإِذَا رَأَوْكَ، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ کافر آپ کی طرف دیکھتے ہیں تو ان یتخذونک الا ہزوا، وہ کافر آپ کا صرف اور صرف کیا ہے مذاق اڑاتے ہیں، آپ کو کافر کیا ہے مذاق کا ذریعہ بناتے ہیں۔ یقولون، اور پھر وہ کافر کہتے جاتے ہیں، اہذا الذی بعث اللہ رسولا، مذاقیہ طور پر کہتے ہیں کہ کیا اس انسان کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ نعوذ باللہ، وہ لوگ اس طرح آپ کی شان میں بے ادبی کرنے کے لیے، آپ کو حقیر اور آپ کو ذلیل کرنے کے لیے اس طرح کہا کرتے ہیں۔ فی دعواہ، یہ اس کے اپنے دعوے میں یہ بات کیا ہے کہ کیا اللہ نے ان کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ محتقرین لہ عن الرسالہ، یعنی رسول بننے سے آپ کو کمتر سمجھتے ہوئے، یعنی رسالت کے درجے سے آپ کو کمتر سمجھتے ہوئے وہ لوگ حضور کی بات میں، حضور کی ذات میں اس طرح کی باتیں کہیں گے، کیا یہ آدمی ہے کہ اللہ نے اس کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ نعوذ باللہ۔ تو ان آگے بتا رہے ہیں کہ اب یہ مخففہ ہے مثقلہ سے، واسمھا محذوف، تو یہ مثقلہ تھا، انہو تھا، تو اس کو کیا کیا گیا ہے مخففہ بنا کر اس کا جو اسم ہے، جو ضمیر ہے، اس کو حذف کر دیا گیا ہے۔ ان کاد لیضلنا عن آلہتنا، اب وہ کافر یہ بھی کہیں گے کہ قریب تھا کہ یہ آدمی ہم کو ہمارے خداؤں سے، ہمارے معبودوں سے گمراہ کر دیتا۔ لیضلنا عن آلہتنا، قریب تھا کہ یہ انسان، حضور کی طرف خطاب کرتے ہوئے کہیں گے کہ یہ آدمی کیا تھا؟ قریب تھا کہ عن آلہتنا، ہمارے معبودوں سے، ان کی عبادت سے ہم کو پھیر دیتا، گمراہ کر دیتا۔ لولا ان صبرنا علیہا، اگر ہم اس راستے پر یا پھر ان معبودوں کی عبادت کرتے ہوئے صبر کا دامن تھامے نہ ہوتے تو اس کی باتوں میں آ کر کیا ہے نعوذ باللہ ہم
گمراہی کی طرف پلٹ جاتے، وہ کافر حضور کی طرف اس طرح کی باتیں منسوب کرتے، حضور کے لیے اس طرح کہا کرتے تھے۔ تو قال تعالی، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے رد میں، ان کے جواب میں کہا وسوف یعلمون حین یرون العذاب، وہ لوگ کہہ رہے ہیں، وہ کافر کہتے ہیں کہ حضور غلط راستے پر ہیں، اور حضور کہہ رہے ہیں کہ کافر غلط راستے پر ہیں، تو سوف یعلمون، ان قریب وہ لوگ جان لیں گے، حین یرون العذاب عیاناً فی الاخرہ، آخرت میں اپنی آنکھوں سے جب عذاب کو دیکھ لیں گے تو ان کو معلوم ہوگا کہ من اضل سبیلا، کہ گمراہی کے راستے پر کون ہے، اخطأ طریقاً، غلط راستے پر کون ہے، اہم، وہ گمراہی کے راستے پر ہیں، ام المؤمنون، یا پھر ایمان والے گمراہی کے راستے پر ہیں۔ قیامت کے دن جب وہ اپنی آنکھوں سے عذاب کو دیکھ لیں گے تو ان کو اندازہ ہوگا، وہ لوگ جان لیں گے۔ ارائیت الذی، ارائیت من اتخذ الہہ ہوا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بتائیے، آپ مجھے خبر دیجئے اس آدمی کے بارے میں، اتخذ الہہ ہوا، کہ جس نے اپنے خواہشات کو ہی اپنا خدا بنا لیا ہے، اتخذ الہہ ہواہ، اپنے خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے۔ آپ مجھے اس آدمی کے بارے میں بتائیں، ای مہویتاً، یعنی جو چیزیں وہ چاہتا ہے، وہ اس کی جو خواہشیں ہوتی ہیں، ان خواہشات کو اپنا خدا بنا کر اپنی خواہشات کی پیروی کرتا چلا جا رہا ہے، یہ مطلب ہے۔ تو اب یہ ترکیب بتا رہے ہیں، ہواہ مفعول اول ہے، اور پھر الہہ اس کا کیا ہے، مفعول ثانی ہے۔ تو قدم المفعول الثانی، یہ الہہ جو مفعول ثانی ہے اس کو مقدم کیا گیا ہے کیونکہ وہی اہم ہے، دونوں میں اہم کیا ہے، وہی ہے، تو اس کی اہمیت کو بتاتے ظاہر کرنے کے لیے اس کو مقدم کیا گیا ہے۔ وجملۃ من اتخذ مفعول اول لرأیت، اور یہ پورا جملہ من اتخذ الہہ ہوا، یہ پورا جملہ کیا بن رہا ہے، رأیت جو فعل ہے اس کا مفعول اول بن رہا ہے، اور مفعول اول جب ہے اور رأیت جو ہے، رأى یہ افعال قلوب میں سے ہے، دونوں مفعول کا ہونا ضروری ہے، تو پہلا مفعول تو کیا ہوا، من اتخذ الہہ ہوا ہوا، تو دوسرا مفعول کہاں ہے، والثانی، دوسرا مفعول افانت تکون علیہ وکیلا، یہ اس کا کیا ہے، دوسرا مفہوم ہے، دوسرا مفعول ہے اس کا۔ چلیے یہ بات ہو گئی۔ اب یہ ترجمہ کیا ہے اس کا، کہ پوری آیت کا ترجمہ دیکھیں کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بتائیں کہ جس آدمی نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے تو کیا آپ اس کے محافظ بنیں گے، افانت تکون علیہ وکیلا، کیا آپ اس کے وکیل بنیں گے، حافظاً محافظ بنیں گے، تحفظہ عن اتباع ہواہ، اس کو اس کی خواہشات کی پیروی کرنے سے آپ روکیں گے، اس کی حفاظت کریں گے، وہ خود اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے، اس کی پیروی کرتا چلا جاتا ہے، تو کیا آپ اس کو اس غلط راستے سے روکیں گے؟ لا، ایسا نہیں ہے۔ مطلب جو آدمی اپنی خواہشات کی پیروی کرتا چلا جاتا ہے وہ کبھی ہدایت کے راستے پر آ نہیں سکتا۔ چلیے، ام تحسبوا، یا پھر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان اکثرہم، کہ ان میں کے اکثر کافر، یسمعون، وہ قرآن کو سنتے ہیں، سماع تفہم، سمجھنے کے لیے جیسا سننا ہوتا ہے تو سمجھنے کے لیے وہ لوگ سنتے ہیں، کیا آپ یہ سمجھ رہے ہیں ان کے بارے میں، او یعقلون، یا پھر آپ کی باتیں وہ سن کر سمجھ رہے ہیں، ما تقولون لہم، آپ ان کافروں سے جو کہتے جا رہے ہیں، جو احکامات بتاتے جا رہے ہیں، وہ کافر آپ کی باتیں سن کر سمجھ رہے ہیں، کیا آپ اس طرح کے گمان میں ہیں؟ یاد رکھیں، انہم، وہ کافر نہیں ہیں مگر کالانعام، وہ ایک چوپایوں کی طرح ہے، جانوروں کی طرح ہے وہ کافر، بلکہ جانور تو دور کی بات، بل ہم اضل سبیلا، جانور سے بھی غلط راستے پر ہے، کیونکہ جانور کیا ہوتا ہے، اپنے آقا، یعنی جانور جو جانور کی ذمہ داری سنبھال رہا ہے، جانور جس کے ماتحت ہے، جو اس کی ذمہ داری سنبھال رہا ہے، اس کی باتوں کو سمجھتا ہے، اس کی باتوں پر عمل کرتا ہے، اور جہاں جانے سے جانور کو اس کا مالک روکتا ہے تو رک جاتا ہے۔ لیکن یہ کافروں کا معاملہ یہ ہے کہ کھاتے ہیں اللہ کا، لیکن اللہ کی باتوں پر عمل کرنے کی بجائے اللہ کی نافرمانیاں کرتے جاتے ہیں، اور پھر اللہ کے رسولوں کو ماننے کی بجائے ان کا انکار کرتے چلے جاتے ہیں، ان کی عزت کیا ہے، ان کی بے عزتی کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو اب یہاں پر بتا رہے ہیں بل ہم اضل سبیلا، بلکہ وہ کافر تو کیا ہے، جانوروں سے بھی غلط راستے پر ہے، اخطأ طریقا منہا، ان چوپایوں سے بھی کیا ہے، غلط راستے پر ہے۔ کیوں؟ لأنہا تنقاد لمن یتعہدھا، کیونکہ کیا کرتا ہے، جو اس کی ذمہ داری سنبھالتا ہے، جو اس کی حفاظت کرتا ہے، تو جانور اس کے سامنے جھک جاتا ہے، اپنا سر جھکا لیتا ہے۔ یہ کافر وہم لا یطیعون مولاہم، ان کا جو حقیقی مالک ہے، جو مولا ہے، اس کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرتے، حالانکہ وہ حقیقی مالک کیا ہے، المنعم علیہم، ان پر
بے حساب انعامات اتارتا چلا جا رہا ہے، بے حساب کیا ہے نعمتیں اتارتا چلا جاتا ہے۔ تو کافروں پر اللہ کے انعامات ہونے کے باوجود بھی وہ کافر کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے اور اس کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرتے۔ حالانکہ جانوروں کا معاملہ یہ ہے کہ جانور جو ان کو کھلاتا ہے، جو ان کی دیکھ بھال کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے، تو اس کی باتیں مانتے ہیں، اس کے اشارے کو سمجھتے ہیں۔ جب وہ اشارہ کرتا ہے بیٹھ جا تو جانور بیٹھ جاتے ہیں، جب اشارہ کرتا ہے چل تو وہ چلنے لگتے ہیں۔ تو اپنے آقا کی اطاعت کرنے میں جانور بہت اعلیٰ ہیں، بہت آگے ہیں ان کافروں سے کہ کھاتے تو اللہ کا ہے لیکن اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرتے، اس کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرتے۔ تو اس اعتبار سے جانور بہتر ہوئے کافروں کے مقابلے میں۔ تو اب کافر کیا ہے جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں، ان سے بھی بدتر ہیں۔ یہاں پر کافروں کا تذکرہ ہوا۔ الحمدللہ ہم یہاں پر کیا ہے پارے 19 کے 2 رکوع مکمل طور پر ریکارڈ کیے ہیں۔ اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کی ریکارڈنگ میں جو بھی لغزش و خطا ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو درگزر فرمائے، اور جو حضرات اس کی ریکارڈنگ میں تعاون کیے ہیں ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔